اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ عزیز خان انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا غیر مسلم سے دوستی کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، غیر مسلم سے حسن سلوک کرنا تو واجب ہے، جیسے تمام انسانوں سے حسن سلوک اللہ نے حکم دیا، لیکن ایسی گہری دوستیاں یہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے، اس سے قرآن نے منع کیا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جب انسان ایسی گہری دوستیاں لگاتا ہے تو پھر اس سے اس کے مذہب کے اثرات انسان میں آتے ہیں۔ تو دوستیاں تو قرآن کہتا ہے نیک لوگوں سے، بلکہ مسلمانوں میں بھی جو فاسق فاجر ہیں ان سے بھی گہری دوستی جائز نہیں ہے، اس کے اثرات آپ کے اوپر آئیں گے۔ ایک ہوتا ہے دوستی کا تعلق، وہ تو سب سے ٹھیک ہے، جب آپ کا کوئی کلاس فیلو ہے، آپ کے ساتھ کوئی بزنس میں ہے، وہ تعلق تو ہے، اس پہ تو حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن میں جگہ جگہ ہے، جو بھی تمہارا متعلقین ہے، تمہارے متعلقین میں سے وہ کسی بھی قسم کا رشتہ ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جیسے کہ 5ویں پارے میں دوسری آیت ہے، 5ویں پارے کی دوسری آیت۔ لیکن گہری دوستیاں لگانا یہ تو مسلمانوں میں بھی جو شرابی کبابی زانی ہیں ان سے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو ہے قیامت کے دن اپنے دوست کے ساتھ ہی ہوگا، اور اسی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، المرء علی دین خلیل ہی، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے انسان۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ قیامت کے دن جو نافرمان ہے وہ کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا جس نے مجھے دین کے راستے سے گمراہ کر دیا۔ تو اس لیے گہری دوستیاں صرف نیک لوگوں کے ساتھ لگایا کریں تاکہ ان کے اثرات آپ کے اندر آئیں۔ غیر مسلم کے مرنے پر کیا پڑھیں؟ جس طرح مسلم کی وفات پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اس طرح بعض لوگ غیر مسلم کی وفات پر فی ناری جہنم کہتے ہیں۔ یہ پڑھنا کیسا ہے؟ اگر صحیح نہیں تو پھر کیا پڑھیں؟ محمد سراج دہلی سے۔ دیکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ کہ ہم اللہ ہی کے لیے، ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اصولی طور پر تو ہر مصیبت میں یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، بھئی ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جو ہمیں مصیبت ملی ہے اس کا اللہ ہمیں آخرت میں بدلہ دے گا انشاءاللہ۔ لیکن چونکہ یہ دعائیہ کلمات ہیں اور غیر مسلم کے لیے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو اگرچہ یہ غیر مسلم کے لیے دعا نہیں ہو رہی ہے، وہ اپنے لیے رہی ہے، لیکن یہ برکت والے کلمات ایسے موقع پہ کہنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف معلوم ہوتی ہے یہ بات۔ تو ایسے موقع پہ افسوس کا اظہار کر دینا تو ٹھیک ہے، لیکن دعا کے کوئی ایسے کلمات ادا کرنا مجھے یہ عمل ٹھیک نہیں لگتا۔ اس کو ہم فقہ میں صراحتاً تو میں نے نہیں دیکھا کہ فقہاء نے اس بارے میں کیا لکھا ہے، لیکن کوئی بھی اس طرح کے مہذب کلمات، جو مہذب سے مراد یہ کہ مقدس کلمات، ایسے موقع پہ غیر مسلم کی موت کے موقع پہ کہنا جو مقدس کلمات سمجھے جاتے ہیں، جو قرآن و سنت میں جو منصوص ہیں، وہ عمل ٹھیک معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی دعائیہ کلمات ہی ہیں۔ تو آپ سیدھے سادہ اپنی زبان میں، انگلش میں، اردو میں، پشتو میں، جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں تعزیت کا اظہار تو کر سکتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم کی موت ہو گئی تو آپ نے اس کے رشتہ داروں سے کہہ دیا کہ بھئی ہمیں افسوس ہوا، آپ کے فلاں شخص کا انتقال ہو گیا اور ہم اس غم میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، یا ان کو تسلی کے کوئی 2 جملے بول دیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن آگے یہ دعائیہ کلمات پڑھنا یہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا، یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے۔ دوسری بات یہ کہنا فی ناری جہنم، یہ بھی غلط ہے۔ وہ جہنم میں جو بھی شرک پر مرے گا، کفر پہ مرے گا، تو قرآن میں تو صاف ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، لیکن یہ قرآن نے بتا دیا کافی ہے، آپ کو یہ بار بار ہائی لائٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں ایک قسم کی توہین ہے اور اس میں ایک خام خواہ کی دشمنی پیدا کرنے والی بات ہے۔ اب کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ بیچارہ بیٹھا ہوا وہ رو رہا ہے، وہ چاہے وہ ہندو ہے یا کوئی بھی مشرک ہے، وہ رو رہا ہے بیٹھا ہوا میرے ابا مر گئے، آپ جا کے کہنے فی ناری جہنم، کوئی مسئلہ نہیں ہو تو جہنم میں گیا ہے، تو یہ بے موقع ایک بات ہے جو خام خام ایک آگ لگانے والی بات ہے۔ تو نہ فی ناری جہنم کہیں، نہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، سیدھا سیدھا نارمل طریقے سے جو ایک کسی بھی مصیبت پہ افسوس کے اظہار کا ایک کسی بھی قوم میں کوئی بھی طریقہ ہو، عرف ہو، اس کے مطابق افسوس کا اظہار کریں، اس سے آگے نہ بڑھیں آپ۔ غیر مسلم کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ کسی غیر مسلم کے لیے اسلام کی ہدایت کی دعا مانگنا کیسا ہے؟ نیز کیا غیر مسلم کے لیے کسی دنیاوی چیز مثلاً صحت، مال وغیرہ کی دعا بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شاداب صاحب گجرات سے۔ دیکھیے، غیر مسلم کے لیے دنیا میں تو دعائیں جائز ہیں، زندگی میں اس کی مال کی دعا بھی، صحت کی دعا بھی، ہدایت کی دعا تو ویسے ہی کرنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لیکن موت کے بعد غیر مسلم کے لیے دعا جائز نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس پہ رحم کرے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ تعزیت کر سکتے ہیں آپ لواحقین سے،
یعنی کوئی غیر مسلم دنیا سے چلا گیا تو اس کے رشتہ داروں کو تسلی کے جملے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں غم ہوا اس کے دنیا سے جانے کا، لیکن یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آپ کی میت کی مغفرت کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے، یا اللہ اس پہ رحم کرے۔ تو موت کے بعد غیر مسلم کے لیے کسی بھی قسم کی دعا جائز نہیں ہے، کیونکہ موت نے اس بات پر ٹھپا لگا دیا ہے کہ یہ شخص اللہ کی بغاوت میں دنیا سے گیا ہے۔ زندگی میں تو اس کا چانس ہوتا ہے شاید توبہ کر لے، تو توبہ کی دعا بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جب دنیا سے چلا گیا تو قرآن نے صاف پابندی لگائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں ابراہیم علیہ السلام سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اور آپ سے زیادہ اپنے والدین کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر پابندی لگا دی تھی کہ اپنے باپ کے لیے بھی آپ ان کے مرنے کے بعد دعا نہیں کر سکتے۔ تو جب ابراہیم خلیل اللہ کے لیے جائز نہیں تھا کہ اپنے والد کے لیے دعا مانگے، تو آپ کے لیے کسی اور غیر مسلم جو آپ کے والدین بھی نہیں ہوں ان کے لیے موت کے بعد دعا مانگنا کیسے جائز ہو گیا؟ تو اسلام نے اس بارے میں دو ٹوک بات ہمیں بتائی ہے کہ اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، دنیا میں زندگی میں کر سکتے ہیں، اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ ظفر ایاز کرک سے پوچھتے ہیں غیر مسلم سے نکاح کا طریقہ، یہودی اور عیسائی خاتون سے نکاح جائز ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ ایجاب و قبول اسلام کے مطابق ہوگا یا ان کے مذہب کے مطابق؟ محترم، یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ دھڑ دھڑ شروع کر دیں۔ پہلی بات وہ واقعی یہودی اور واقعی عیسائی ہو، یعنی جو ایتھیس نہ ہو، ملحد نہ ہو۔ آج بہت سے لوگ نام کے عیسائی ہیں مگر وہ حضرت عیسیٰ کو پیغمبر نہیں مانتے، تو وہ واقعی بائبل کو اور تورات کو اللہ کی کتاب مانتی ہو اور پیغمبروں کے سلسلے کو مانتی ہو، تو پھر عیسائی بنے گی، پھر یہودی بنے گی، چاہے وہ اپنے مذہب پر ہی ہو۔ ایک شرط تو یہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے نکاح کے بعد آپ کے خود کے یا آپ کے بچوں کے ایمان بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ آج غلبہ کفر کا ہے۔ آپ نے یورپ میں کسی عیسائی لڑکی سے شادی کی تو بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں کہ بعض دفعہ مرد ہی بگڑ گیا، وہی عیسائی ہو گیا، اور بعض دفعہ مرد تو مضبوط ہوتا ہے لیکن بچے عیسائی بن جاتے ہیں، وہ ان کو چرچ لے جاتی ہے اپنے ساتھ۔ تو یہ دو شرطیں ہیں کہ آپ کو یہ 100% اطمینان ہونا چاہیے کہ میرے بچے مسلمان ہی رہیں گے، اور اس سے پہلے سے ایگریمنٹ کریں گے کہ بھئی یہ مسجد جائیں گے، یہ چرچ نہیں جائیں گے، کبھی بھی چرچ کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے، یعنی عبادت کے طور پہ جیسے لوگ جاتے ہیں تو وہ نہیں جائیں گے یہ، اور یہ خالصتاً مسلمان ہوں گے، یہ ایگریمنٹ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ اس ایگریمنٹ پر عمل بھی ہوگا، تو پھر آپ کے لیے جائز ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بہتر جائز ہے، یعنی جائز تو سب کے لیے ہے لیکن بہتر اس کے لیے جس نے ایک شادی مسلمان عورت سے بھی کی ہو، کیونکہ اگر اس طرح سے مسلمان مرد انگریز لڑکیوں سے شادیاں شروع کر دیں گے تو مسلمان لڑکیوں کے تو رشتے پہلے ہی نہیں ہو رہے، ان کے لیے تو رشتے مارکیٹ میں ویسے ہی شارٹ ہیں، تو بیچاری کہاں جائیں گی، وہ تو برباد ہو جائیں گی، وہ تو زنا کی طرف، دوستیوں کی طرف جائیں گی۔ تو اس لیے میری رائے اس میں یہی ہے کہ اس زمانے میں عیسائی یا یہودی لڑکی سے وہ شخص نکاح کرے جو ایک شادی مسلمان عورت سے بھی کرے، ورنہ ان مسلمان عورتوں کے لیے پہلے ہی مسائل کم ہوئے ہیں، پہلے ہی اتنے مسائل بڑے ہوئے ہیں، تو یہ مسائل اور زیادہ بڑھ جائیں گے، لہذا اس صورت میں کیا جائے کہ بھائی میں ایک مسلمان عورت کو بھی ٹھکانہ دوں گا، پھر ٹھیک ہے یہودی یا عیسائی سے کرے شادی۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسرا، شادی کا طریقہ کیا ہوگا؟ شادی کا طریقہ وہی ہے، ایجاب و قبول کر لیا جائے، اور جو مسلمانوں کا طریقہ ہے ان کے طریقے کے مطابق شادی نہیں ہوگی۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، فقہا کہتے ہیں کہ جہاں اسلام اور غیر اسلام کا ٹکراؤ ہوگا تو پھر اسلام غالب ہوگا، تو اسلامی طریقے سے ہوگی۔ ویسے عیسائیوں کا طریقہ وہی ہے جو اسلامی ہے، یعنی یہودیوں کا بھی وہی طریقہ ہے۔ اسلامی کا مطلب ان میں بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے، وہ انگلش میں ایجاب و قبول کرواتے ہیں، اور ڈو یو ایکسیپٹ کہہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا قبول ہے، تو وہ انگلش میں کہہ دیتے ہیں کہ تم اس کو قبول کرتی ہو یا کرتا ہو۔ تو ان کا طریقے میں ہمارے طریقے میں فرق نہیں ہے، ہاں اتنا فرق ہے کہ وہ چرچ میں کرتے ہیں، ہم مسجدوں میں کرتے ہیں، تو آپ اس کو مسجد کی طرف لے کر آئیں گے، نہ یہ کہ آپ چرچ میں جائیں گے۔ مسلمان کے لیے نکاح پڑھوانے کے لیے چرچ جانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔